گوہر شاہی مرحبا۔ کیا آج کے دور کے مسلمانوں کو تعلیمات مصطفیٰ سمجھ میں آئی ہیں؟ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ سرکار گوہر شاہی کی تعلیمات اپناؤ، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ سننے کے بعد یہ اپریشیٹ کریں گے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ محمد رسول اللہ کے پیغام سے آشنا نہیں ہے۔ اگر یہ محمد رسول اللہ کے پیغام سے آشنا ہوتے تو صرف سرکار گوہر شاہی کا ایک خطاب سن کے کہہ دیتے امام مہدی ہیں۔ قرآن مجید میں آیا کہ کچھ لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ بات عمومی طور پر ایسے ہی کہی جائے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر اس بات کے ساتھ ایک واقعہ بھی سنا دیا جائے تو پھر صحیح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا ابو جہل سے۔ اب یہ جو ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حضور کے دور میں بھی تھے اور امام مہدی کے دور میں بھی ہیں۔ حضور کے دور میں تو اتنے نہیں تھے، آج تو جس سے بات کرو ہٹ دھرمی پر تلا ہوا ہے۔ ان ہٹ دھرموں کا ایک پیٹرن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مختلف جو ہے ان کے مطالبات ہوتے ہیں کہ اگر یہ کر دو تو ہم مان لیں گے، اگر وہ کر دو تو ہم مان لیں گے۔ یہی حال ابو جہل کا تھا۔ تو اس نے اب حضور کو کہا کہ اگر تم مجھے یہ بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اور وہ جو کنکریاں تھیں وہ کلمہ پڑھنے لگ گئیں، پتھر کی کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہٹ دھرم واقع ہوئے ہیں کہ پتھر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا اور پھر دلوں کو کلمہ پڑھایا۔ اقرار جو ہے وہ تو زبان سے ہے۔ جب آپ کی شادی ہوتی ہے 3 دفعہ قبول 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 کر کے آپ اقرار کر لیتے ہیں، وہ شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر روزانہ بھی آپ 3000 دفعہ قبول کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ شادی ہو گئی اور اس کے بعد بیوی سے نہ ملاقات کریں نہ اس کے پاس جائیں، اور پھر یہ سوچیں کہ کوئی بچہ بھی نہیں ہو رہا اور نہ اس کے پاس جا رہے، تو لوگ کہیں گے دماغ کی خرابی ہے۔ زبان سے تو صرف اقرار ہے، اقرار باللسان۔ محبت کے لیے، مزے کے لیے آپ زبان سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن طہارت کے لیے اور صدق کے لیے، طہارت کے لیے اور صدق کے لیے نفس کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے، قلب کو کلمہ پڑھانا پڑتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، پہلے تو لوگوں کے دلوں کو کلمہ پڑھایا، ان کے نفوس کو کلمہ پڑھایا، اور پھر جب وہ پاک صاف ہو گئے تو ان کو جو ہے اللہ کے دیدار تک لے گئے۔ اب جس طرح ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کے روحانی واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں چیز دیکھی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں چیز دیکھی۔ تم میں سے بھی ہوں گے جن کو کچھ نہ کچھ نظر آیا ہوگا، کوئی بیت المعمور چلا گیا، کوئی ملکوت کی سیر کر کے آ گیا، کوئی کہیں پہنچ گیا، کوئی کہیں پہنچ گیا۔ اب ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ جی تم نے کیا دیکھا، تم نے کیا دیکھا، تو بتاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں انفارمیشن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو فیض ہوا وہ بھی کہیں نہ کہیں پہنچے ہوں گے نا، کیوں جی؟ لیکن وہ انہوں نے کیا دیکھا، کہاں گئے، یہ باتیں تم حدیثوں میں اور قرآن میں ڈھونڈو گے۔ ان کے جو مشاہدات ہیں، ان کے جو تجربات ہیں فیضان مصطفیٰ کے حصول کے بعد، وہ تم کو حدیثوں میں اور قرآن میں کہاں نظر آئیں گے؟ وہ منظر عام پر آئے نہیں، ان کو یعنی بیکار سمجھ کے نکال دیا گیا، روایتوں سے نکال دیا گیا۔ لہٰذا آگے جو مسلمان اگلے دور کے آئے ان تک وہ باتیں نہیں پہنچی۔ آپ تک یہ تو پتہ چل جائے گا کہ ابو بکر شبلی کے تجربات اور روحانی تجربات اور مشاہدات کیا تھے، آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدات کیا تھے، ابو الحسن خرقانی کے مشاہدات کیا تھے، خواجہ غریب نواز کے مشاہدات کیا تھے، معلوم ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ ابو ہریرہ کے مشاہدات کا ذکر نہیں ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشاہدات کا ذکر نہیں ہے، مولا علی کے مشاہدات کا ذکر نہیں ہے، بی بی فاطمہ کے مشاہدات کا ذکر نہیں ہے، حسن بصری کے مشاہدات کا ذکر نہیں ہے۔ اکا دکا اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی حضور کے سامنے آ کے پیش ہوا اور اس نے کوئی اپنا مشاہدہ بیان کیا تو وہ حدیث میں آ گیا۔ اس طرح کے اکا دکا واقعات احادیث میں ملتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی تھا، آپ نے طلحہ بن زبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن طلحہ بن زبیر سے پوچھا کہ تمہارے ایمان کی کیفیت کیا ہے آج؟ تو انہوں نے کہا میں آنکھیں اوپر اٹھاتا ہوں تو جنت میں لوگ چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عرش الہی نظر آتا ہے۔ جس طرح یہ اس طرح کی احادیث جس میں صحابہ کرام نے اپنی کیفیات بیان کی، وہ حدیثیں غائب ہو گئی، نکلتی نہیں، اور وہ جو خالی خولی باتیں رہ گئی ہیں، نماز پڑھو، حدیث کا، زکوٰۃ دو، یعنی جب دیکھیں آپ وضو کے اوپر، وضو کے موضوع کے اوپر سینکڑوں حدیثیں ہیں، تو اہم ترین جو باتیں ہیں یعنی اخلاص کی بات، موضوع اخلاص، باطنی طہارت، اصلاح قلب، فساد قلب، اصلاح نفس، ان پر بھی تو گفتگو حضور کی ہوگی نا جو صحابہ کرام سے کی تھی، لیکن وہ نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف کو پروجیکشن نہیں ملا، اور جو صوفی آئے ہیں انہوں نے اس پر کام نہیں کیا کہ اس کو، تصوف کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صوفی پریکٹس کے ساتھ ملا کے پروجیکٹ کیا جائے. اپنی اپنی باتیں تو کر کے چلے گئے، جس طرح بلے شاہ نے نہ میں پنج نمازہ نیتی نہ تسبیح کھڑکایا. اس طرح کے جو لوگ مذہب کی خدمت نہیں کر سکتے، ان کا اپنا مقام تو ہے لیکن یہ مذہب کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے منفرد لوگوں میں سے ہیں. راہ سلوک میں چلنے والے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کہلاتے ہیں منفرد، ایک ہوتے ہیں مفید، اور ایک ہوتے ہیں مستفیض. منفرد کا مطلب ہوتا ہے یونیک. تو یونیک یعنی منفرد وہ ہے کہ کوئی مقام اور مرتبہ اللہ کی طرف سے اس کو مل گیا، بس وہ اپنے بزی ہے اس میں، نہ اللہ نے اس کو کسی ڈیوٹی پر بٹھایا اور نہ خود اس نے کوئی ایسی کوشش کی کہ لوگوں کو بھی فیض ہو جائے. یا تو وہ جنگل میں جا کے بیٹھ گیا یا اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے یعنی کتابیں لکھتا رہا. ایک ہوتے ہیں مفید، وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو. جیسے اب ہمارے ندیم بھائی ہیں، انہوں نے سرکار کے ساتھ قرب میں بہت وقت گزارا ہے. یعنی سرکار کی قربت میں بہت وقت گزارا ہے. نہ جانے کیا کیا انہوں نے سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے. لیکن اگر یہ ایم ایف آئی کی تنظیم نہ بنتی، یہ اپنے گھر بیٹھے رہتے، تو ہم ان سے مستفیض نہیں ہو سکتے تھے کہ کس وقت سرکار نے کیا فرمایا تھا. اپنے گھر پر ہی رہتے، لوگوں سے انٹریکشن نہیں ہوتا، تعلق نہیں ہوتا، تو کیا فائدہ حاصل ہوتا لوگوں کو؟ مستفیض ہونے لگے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ مفید ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ابھی راہ سلوک میں چل رہے ہیں، فیض لے بھی رہے ہیں مرشد سے اور آگے لوگوں کو فیض پہنچا بھی رہے ہیں، وہ مستفیض ہو گئے. یہ کام جو تھا، میرا خیال ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اسلام کا حضور کے بعد اسلام کا جو سب سے خوبصورت دور ہے وہ دور ہے جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مبعوث ہوئے. آپ شریعت میں بھی کامل تھے، طریقت میں بھی کامل تھے، حقیقت میں بھی کامل تھے، معرفت میں بھی کامل تھے. یعنی ایک مکمل درجہ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. انہوں نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی، جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی بیٹھ کے یہ باتیں لکھ لے اور بعد میں کوئی کتاب بنا دے تو وہ ہوں گی تو ہماری باتیں جو ہم نے کی ہیں، لیکن ہم نے کتاب لکھی نہیں ہے. اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے منسوب ہیں کچھ کتابیں، جس میں ایک آتی ہے فتح الغیب اور ایک ہے فیوض یزدانی، فتح ربانی. تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مریدین تھے، انہوں نے آپ کی گفتگو کو قلم بند کر کے اور باب کا درجہ دے کے کتاب مرتب کی ہے. ان کی اپنی کوئی کتاب، خود انہوں نے کوئی کتاب مرتب نہیں فرمائی. اگر کوئی اسلام کی خدمت کرنے والا عالم حق ہوتا جس کو یہ خیال آ جاتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کی کیفیات، واردات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان صحابہ اکرام کی کیفیات اور واردات اور مشاہدات کی تصدیق،
اس پر مبنی کوئی کلام جو ہے وہ کتابی صورت میں سامنے آتا تو لوگوں کو حوالہ دینے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور لوگوں تک یہ بات پہلے ہی پہنچی ہوئی ہوتی ان احادیث کی روشنی میں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ نہ جانے کسی نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں کیا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو آج شاید یہ حالت نہ ہوتی۔ امام مہدی کو پہچاننے والے جس دور میں امام مہدی آئے ہیں اس دور میں کوئی امت، کسی امت کا وجود باقی نہیں ہے، کسی کو اپنے نبی کی تعلیم تک کا جو ہے وہ ادراک نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور کی تعلیم کا پتہ ہے تو پھر آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو حضور کی تعلیم کا پتہ ہوتا تو کیا یہ 72-73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہوتے؟ انہوں نے تو مذہب کو بھی سیاست کی نظر کر دیا۔ ایک ریڈ کارڈ کے طور پر، ٹرائمف کارڈ کے طور پر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ لائیں گے، نظام مصطفیٰ لائیں گے، نظام مصطفیٰ۔ تمہاری اپنی زندگیوں میں تو ابھی تک نظام مصطفیٰ نافذ ہوا نہیں، نہ جانے تم کہاں نظام مصطفیٰ لے کے آؤ گے۔ اپنے دل کو تو کلمہ پڑھاؤ پہلے، اپنے نفس کو تو سدھارو پہلے، معاشرے کو تو جو ہے وہ پاک ہونے دو۔ اگر لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مل جاتی، پتہ چل جاتا، تو آج سیدنا گوہر شاہی کی تعلیم کو سن کر فوراً مان جاتے کہ یہ صرف امام مہدی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کتنے مولویوں کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی۔ کتنی آسان سی بات ہے کہ اگر آپ پورے جسم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک چھوٹا سا آرگن ہے دل، اس کی اصلاح کر لیں، پورا وجود اس کے تابع ہو جائے گا۔ کسی مولوی نے نہیں کہا کہ بھئی دل کی اصلاح کر لو، اور پھر فرمایا کہ اگر دل میں فساد ہے تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے۔ اگر دل میں ہی فساد ہے تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے، تو پھر اس کی دعائیں، نمازیں اور روزہ کہاں قبول ہوگا؟ دل میں فساد ہے تو پورے جسم میں فساد ہو گیا نا۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اور قلب میں فساد ہے تو پورا جسم میں فساد ہے۔ اب پورے جسم میں اگر فساد ہے، اس سے مراد کیا ہوگی کہ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پڑھو، سب فساد کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ دل میں فساد ہے۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے یہ حدیث، لیکن یہ باتیں آگے جو ہے کوئی کرتا ہی نہیں ہے، یا تو لوگوں کو شعور نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے واقف نہیں ہے۔ دعوے تو بہت ہیں لیکن واقف نہیں ہیں۔ Aura TV Guidance brought to you